رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک اور آپ کی وفات قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی وفات ظاہری یا قیامت کے نشانیاں وہاں سے شروع ہو چکی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں، جن کو دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ اور تقریباً چھوٹی نشانیاں جتنی تھی وہ ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں جس میں چند میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائے، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، دابۃ الارض کا خروج، سورج کا پچھم سے نکلنا اور زمین کا دھنس جانا 3 جگہوں سے، یہ تمام بڑی علامات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ساری چیزیں یکے بعد دیگرے بہت جلدی پیش آئیں گی۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالات جو ابھی نظر آ رہے ہیں، بالکل تیزی سے ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن علامات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب ہے جس زمانے میں ہم آج جی رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مہینے بھر میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے، اتنی تیزی سے حالات پوری دنیا کے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اس کے بعد اس کی تشریح میں ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ حدیث پاک ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران بیت المقدسی، یہ حدیث کے الفاظ یوں بھی ہیں، عمران المقدسی خراب یثرب وخراب یثرب خروج ابتداء الملحمتی وابتداء الملحمتی فتح قسطنطینیت وفتح قسطنطینیت خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس آباد ہوگا اور مدینہ طیبہ کی ویرانی ہوگی۔ ویران کا مطلب ویسی ویرانی نہیں جس کو ہم عام لفظوں میں ویران کہتے ہیں، بلکہ کچھ چیزوں کی ویرانی کہ لوگوں کا وہاں عبادات وغیرہ سے دور ہو جانا، اس کو بھی ویرانی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آج پوری مسجد نبوی بند ہے۔ تو یہ خراب یثرب اس کو کہا گیا ہے کہ مدینے کی ویرانی ہوگی، اور جب مدینے کی ویرانی ہوگی تو تم سمجھ لینا کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو جائے گی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، ایسی جنگ ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نہیں لڑی گئی ہوگی، اتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ ہوگی۔ اس میں تقریباً پوری دنیا ملوث ہوگی، ایک طرف مسلمین ہوں گے، دوسری طرف ساری قومیں ہوں گی۔ الملحمۃ الکبریٰ کے متعلق یہ بھی ہمیں ملتی ہیں روایات میں کہ اہل روم سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ روم سے مراد آج جو اٹلی ہے، یا یوں سمجھ لیں ان کو اہل الاسفر بھی کہا گیا ہے، گورے لوگ، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ گورے لوگوں میں یہی تمام انگریز آتے ہیں۔ تو ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، اور ملحمۃ الکبریٰ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح قسطنطینیت، قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ آج کے استنبول کو کہا جاتا ہے جو ترکی میں ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج تو اسلامی کنٹریز کے اندر ہی شمار ہوتی ہے، آلریڈی وہ فتح ہے، مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن وہ کیسے فتح ہوگا اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ قسطنطنیہ پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جائے گا۔ یعنی ترکی کے حالات جہاں تک اس حدیث کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ خراب ہوں گے، اور استنبول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، ظاہر ہوگا۔ اب دجال پیدا ہوگا کہ نکلے گا، کیا ہوگا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں یہ ہے کہ دجال آلریڈی پیدا ہے، موجود ہے، وہ ایک جزیرے کے اندر مقید ہے، جیسے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں موجود ہے
ایک صحابی رسول ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تھا کہ میں سمندر کے سفر پر تھا، اچانک ہماری کشتی بھٹک گئی اور اس میں جتنے لوگ تھے وہ بہہ گئے، تو میں ایک تختہ پکڑ کر کے اس پر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے کے کنارے لا کر تخت نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس جزیرے میں گیا تو دیکھا ایک بہت بھیانک شکل والی عورت تھی اور وہ اپنے بال اچھالتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے بتاتی ہوں، اندر چل۔ جزیرے کے اندر ایک محل تھا، وہاں اندر جانے کے بعد ایک بہت ہی خوفناک شیطانی شکل کا ایک شخص تھا۔ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تو یہ بتا جس دنیا سے تو آ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جو وہاں اندر بہت خطرناک شکل کا تھا، اس نے کچھ چیزیں پوچھی، کیا عرب کی زمین کھجوریں دینے لگ گئی؟ تو آپ نے کہا ہاں بالکل کھجوریں دے رہی ہیں، مدینے کی زمین میں کھجور ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کیا دریائے تبری سوکھ گئی؟ دریائے تبری آج اسرائیل کے اندر موجود ہے۔ اس نے حضرت تمیم داری نے کہا نہیں، آج پانی بھرا ہوا ہے۔ پھر اس نے ایک چشمے کے متعلق پوچھا، کیا وہ پانی سوکھ گیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا نبی امی آ گئے؟ آپ نے کہا ہاں نبی امی آ چکے اور انہوں نے اعلان نبوت بھی فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا اہل عرب ان سے قتال کیے؟ تو آپ نے کہا ہاں قتال یعنی جنگ کیے ہیں؟ کہا کئی جنگیں کیے ہیں۔ تو ان کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہے آنے والے سن، میں مسیح دجال ہوں، ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا، جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو مجھے ظاہر ہونے کا وقت دے دیا جائے گا۔ یعنی جب دریائے تبری سوکھ جائے اور زخر یا ایسے ہی کچھ نام کا ایک چشمہ ہے وہ سوکھ جائے اور نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگ زیادہ کھڑے ہو جائیں، اب وہ میرے آنے کا وقت قریب ہوگا۔ تو میرے عزیزو آج وہی حالات ہیں دریائے تبری کے متعلق۔ آج کے حالات یہ ہے کہ تقریباً اس میں صرف 2.5 فٹ پانی بچ گیا ہے، جو پہلے سے ایک دریا رہا ہے اور اس میں ہمیشہ پانی رہا ہے، ندی ہے، اور دیگر علامات ہیں۔ بہرحال یہ فرمایا گیا کہ ملحمۃ الکبریٰ شروع ہوگی۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ یہ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک ایسی بڑی جنگ جو آج تک نہیں ہوئی تھی، اور اس جنگ کی جگہ ملک شام حلب کے پاس ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور دیگر جو حدیثیں ہیں اس سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کی قیادت حضرت امام مہدی فرمائیں گے۔ امام مہدی کون ہیں؟ امام مہدی یہ پیدا ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں امام مہدی کے آنے کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اولاد میں آخر زمانے میں میرے نام کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو پوری روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا، پوری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور ان کی صفات بھی یہ بتا دی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کی صورت رکھتے ہوں گے۔ اقن الانفی، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سیدھی کھڑی ناک والے ہوں گے، خوبصورت شبی ہوگی، اور ان کے بال گھنگریالو ہوں گے، اور ان کی تمام اوصاف بتائے گئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ملتا ہے۔ اب وہ کہاں سے نکلیں گے، کہاں آئیں گے، اس کے متعلق بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض نے کہا مدینہ طیبہ سے، لیکن حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ میں جو کہہ رہا تھا امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں وبا پھیلے گی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ قحط سالی عام ہو جائے گی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ادھر ادھر سے دھسے گی۔ تو یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری۔ میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔
ہم تو اپنوں میں مست ہیں، ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے، وہی ہے ان کی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسرائیل میں اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار، ہتھیار، بندوق، گولی بارود سے ہی ہوں گی۔ جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن، یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہیں، جیسے وائرس کا چھوڑنا ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے تو بم گرانے سے تو بہتر ہے۔ لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی۔ ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی، دنیا نے، ترقی یافتہ دنیا ہے، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے حملے کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش لیس کر کے قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد، ابھی ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے، اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے، مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائے گی۔ قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری زیادہ ہو جائے گی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اب یہ ملحمت الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہود ہی بتائے گئے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ امام مہدی الملحمت الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے، اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی یہ اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب ملحمت الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ، یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کی فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے، اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے، اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا، وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔
پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ اعلم۔ بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب اندازہ کرو، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا، تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی، تیسری چیز یہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ کا ہونا، چوتھی چیز فتح قسطنطنیہ استنبول کی فتح، پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک کے بعد دیگرے، یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیت گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے، تب آئیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہ اس زمانے میں آئیں۔ کاش ہمیں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم دور دور تک دیکھتے ہیں، ہمارا کوئی قائد نظر نہیں آتا، ہمارا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے۔ اب صرف اور صرف مجھے لگتا ہے، دیکھیں اب وہ مجدد کا زمانہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مومنین نے، اکثر لوگوں نے اپنا مجدد تسلیم کیا۔ ان کا زمانہ بیت کر 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اب تک لوگوں نے پھر کسی مجدد پر اتفاق نہیں کیا۔ ہوں گے ضرور، لیکن اپنے اپنے علاقے کے اتفاق سے کثیر لوگوں کے لیے کوئی ایک تجدیدی کارنامہ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہی ہوں گے، امام مہدی ہی کی شکل میں، جو پوری تمام تر فتنوں اور موجودہ اختلافات کو ختم فرما کر ہمیں امت مصطفیٰ کو کی وحدت اور ساری صفوں کو آپ ترتیب دیں گے۔ وہی شاید زمانے کا بھی انتظار باقی